آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی سی ایل اور ٹی این ٹی کے ریٹائرڈ ملازمین. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے. السلام علیکم. میرا نام عبداللطیف مسعود ہے اور میں پی ٹی سی ایل سے 2017 میں ریٹائر ہوا ہوں ایز سینئر مینیجر گریڈ 19 میں. تو بیسیکلی ہمیں ابھی تک یہ پی ٹی سی ایل جب سے پرائیویٹائز ہوئے 2010 کے بعد سے تنخواہوں میں اور پینشن میں جو گورنمنٹ اضافہ کرتی رہی ہماری اسٹیٹس کو وہ نہیں مان رہے تھے اور ہمیں وہ مراحت نہیں دی ہے. ہر ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ملک کا قانون ہوتا ہے, اگر کوئی قانون میں کوئی شک میں کوئی مسئلہ آ جائے وہ پھر عدالتیں ہیں, اعلیٰ عدالتیں اس کو تشریح کرتی ہیں. 91 ایکٹ میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹی این ٹی کے پرانے ملازمین ہیں تو وہ ان کی اسٹیٹس ان چینج ہوگی, ٹرمز کنڈیشن ان کی وہی رہیں گی. جی ہم لوگ جو ہے اس پورے الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کھیت سے روزی میسر نہ ہو دکان کو, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. جب یہ ہمیں نہ پاکستانی سمجھتے ہیں, نہ سینئر سٹیزن سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کوئی حقوق سمجھتے ہیں, تو ہم کیوں ان کے لیے اپنا وقت, اپنا دن اور اپنا سکون غارت کریں. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے, ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم اس وقت تک ان تمام کا, جن کا میرے ساتھی محترم لطیف خان صاحب نے نام لیا ہے, تمام پارٹیوں کا, ان کا بالکل بائیکاٹ کروں. دیکھیے جی, میرے کولیگز نے آپ لوگوں کو بڑا واضح بتایا ہے کہ اگر ہمارے یہ مطالبات مطلب نہیں مانے جاتے تو ہم پھر پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہمارے بھی فٹ پرنٹ ہے, جہاں جہاں ہمارے کولیگز بیٹھے ہیں, اور یہ گوادر سے لے کے چترال تک ہر جگہ پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. مطلب 40,000 تو فیملیز ہیں, اور 40,000 کی فیملیز کے اوپر اگر آپ دیکھو ہمارے اور 8 سے 10,000 ملازم ہیں جو سب پی ٹی سی ایل کے اندر کام کر بھی رہے ہیں. تو یہ 4 سے 5 ملین کے قریب ہمارا ووٹر بنتا ہے. تو ہم سب کو یہی ڈائریکشن آلریڈی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پورا کمپلیٹ الیکشن پروسیس کا بائیکاٹ کریں گے. کیونکہ ہم نے نون کو بھی دیکھ لی ہے, ہم نے پیپل پارٹی کو بھی دیکھ لی ہے, ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لی ہے, سب کو ہم لوگ ملے ہیں. ان کی ایک کمیٹی کے اندر ہم لوگ جا کے اپنے اپنی ریپرزنٹیشنز ہم نے دی ہیں, لیکن کہیں سے بھی ہمیں کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہوئی. بالکل, یہ چونکہ سپریم کورٹ میں یہ میں نے آپ کو 3 فیصلے بتائے ہیں اور لارجر بینچز کے فیصلے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. کہ ہم ان کے وعدے ودیت پر کوئی اعتبار نہیں کرتے. وہ اس لیے وعدہ ودیت پر اعتبار نہیں کرتے, میرا خود جو ہے ووٹ اس حلقے میں ہے جہاں پر میاں نواز شریف کھڑے, اس کے مقابلے میں شہزادہ گستاصف کھڑے مانسرا. میرا خود ووٹ وہاں پر ہے, اور یہ کیپٹن صفدر بھی ذاتی طور پر جانتا ہے اور شہزادہ گستاصف بھی ذاتی طور پر جانتا ہے کہ ہم اپنے حلقے میں یا اپنے لوگوں میں کیا اثر رسوخ رکھتے ہیں, یا کس طریقے سے ہماری فیملی یا ہمارے تعلقات کس طریقے کے. اگر آپ کوئی لاسٹ میں کچھ پیغام. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ موقع دیا. تھینک یو سو مچ. اگر ہماری آواز پہنچا دیں ایوانوں تک تو بہت مشکور ہوں گے. اگر سپریم کورٹ میں کوئی آپ کا کور کرتا ہے تو 30 تاریخ ہماری لگی ہوئی ہے, کیا پتہ اللہ کرے یہ والی جنوری جی یہ 30 جنوری کو, تو کیا پتہ فائز عزیز صاحب خود اس کو بینچ نمبر 3 میں کیس لگا ہوا ہے ہمارا. تو اگر فائز عزیز صاحب اس کو خود دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ان کا ایک ڈنڈا, ایک ان کا ورڈ آف ماؤتھ ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں گے. بہت